حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک روز میں نے اپنے گھر سے وضو کا اہتمام کیا۔ وضو کرتے کرتے میں نے یہ نیت اور ارادہ کیا کہ آج کا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزاروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں مدینہ کی گلیوں میں آ گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مسجد میں دیکھا، نہ تو حضور مسجد میں جلوہ گر ہیں، گھر سے پتہ کیا، حضور گھر میں بھی تشریف فرما نہیں ہیں۔ اب صحابہ کا یہ محبت کا انداز دیکھیے، گلیوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ جدھر جدھر سے خوشبوئے مصطفیٰ آتی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنا رخت سفر باندھ لیتے تھے۔ فرماتے ہیں گلیوں میں پھرتا پھرتا بیر عریس پر آ پہنچا، جو کنویں والا باغ ہے، 4 دیواری اس کی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس پر وضو فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر ٹھہر گیا اور انتظار کرنے لگ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فراغت حاصل کر لیں تو میں حضور کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور وضو سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد اور دل میں یہ ارادہ تھا کہ سارا دن حضور کے ساتھ گزارنا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے نیت کی آج حضور کا دربان نہ بن جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج پہرہ دار نہ بن جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے سلام لیا اور اجازت طلب کی اور کنویں کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر آیا ہے۔ عرض کی رکیے، ٹھہریے ذرا، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اجازت طلب کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے عرض گزاری پیش کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ابو بکر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، حضور اجازت دے دی جائے۔ اب دیکھیے حضور کے انداز کرم، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اجازت بھی دے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ آئے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت بھی مل چکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ابو بکر کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشارت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لے آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد کنویں کی منڈیر پر ایسے جلوہ فرما ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکا لیے، دیوار کے اوپر بیٹھ گئے اور پنڈلیوں پر تھوڑا کپڑا اوپر کر لیا۔ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آ جاؤ میری دائیں جانب، اپنی دائیں جانب بٹھا لیا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی وہی انداز اختیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں لٹکا لیے اور اپنی پنڈلی مبارک تک تہبند اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں میں پھر دروازے پر آ گیا اور میں دل ہی دل میں یہ نیت کرنا شروع ہو گیا، یہ ارادہ کرنا شروع ہو گیا کہ کاش میرا بھائی گھر میں وضو کر رہا تھا، وہ بھی جلدی جلدی سے کہیں آ جائے نا، آج سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی سوچ رہا تھا بیٹھا، تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟
کہا عمر آیا ہے، کہا رکیے ذرا، میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار اجازت طلب کر کے آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو موسیٰ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، عمر آیا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر کو اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ آئے دوڑے دوڑے، کہا ہے عمر پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی عطا فرما رہے ہیں اور ساتھ میں فرماتے ہیں عمر تمہیں جنت کی خوشخبری دے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوہ گر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں جانب جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ عطا فرمائی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انداز اختیار کیا، پنڈلیوں تک اپنا کپڑا اٹھا لیا اور حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی عثمان بن عفان آیا ہے۔ کہا رکیے ٹھہریے، میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا حضور کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اب دروازے پر عثمان آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ اسے اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی دو، اور یہ بھی کہو عثمان تم پر ایک آزمائش آئے گی، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی عطا فرماتے ہیں، جنت کی خوشخبری بھی عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے عثمان سے کہو کہ اللہ تمہیں ایک آزمائش میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب آزمائش کی باری آئی تو کہا اللہ المستعان، اللہ میری آزمائش میں مدد فرمائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہوئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب ہیں، بائیں جانب عمر پاک ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عین سامنے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر انور میں دائیں جانب حضرت ابو بکر تشریف فرما ہیں، بائیں جانب جناب عمر پاک تشریف فرما ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے عین سامنے جنت البقیع میں جناب عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں۔